پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان نے تقریر میں کہا، احمدیت ایک ایسا پودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لگایا ہے۔ اب یہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ اگر یہ پودا اکھاڑ پھینکا گیا تو اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باقی نہ رہے گا، بلکہ ایک سوکھے درخت کی مانند ہو جائے گا، دوسرے مذاہب پر اپنی برتری کا ثبوت مہیا نہ کر سکے گا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی ادارے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ ادارے کبھی خراب نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کام کرنے والے چند افراد کی سوچ غلط ہوتی ہے، جس سے اداروں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا اولین فرض ہے۔ اس کے حقائق سے باخبر ہونا امت مسلمہ کا فرض ہے۔ پاکستان بننے کے شروع کے دنوں میں مرزائیوں نے جو مسلم مخالف منصوبے بنائے اور جو پاکستان کی حکومت پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہا، مرزا بشیر الدین نے کہا تھا 1952 ہمارا سال ہوگا، اور یہ تھا بھی انہی کا، اور اس سے ہٹ کر ان کے جو دوسرے مقاصد ہیں ان سے آپ کو باخبر رکھنا ہمارا مقصود ہے۔ ناظرین کرام، ایک ختم نبوت کے محافظ کے لیے قادیانیوں کی ان چالوں سے اور تاریخ کے ان تلخ حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے، تب ہی وہ ماضی کے حقائق کو جانتے ہوئے آج کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آج اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کہانی کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جب مرزا بشیر الدین محمود اور چودھری ظفر اللہ خان کی ملاقات ہوتی ہے۔ مرزا بشیر الدین پاکستان بننے کے مخالف تھا۔ جسٹس منیر کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مرزا نے اپنی تقریروں میں علل اعلان کہا تھا، موجودہ ملکی تقسیم غلط ہوئی ہے، گویا کہ وہ پاکستان کو اپنے مسلک کی موت سمجھتا تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو مرزا نے اپنا پینترا بدل لیا اور پاکستان کو اپنے نرغے میں لینے کا عزم کیا۔ اس ناپاک عزم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے سر ظفر اللہ خان کو 2 کام سونپے۔ ان 2 کاموں کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سر ظفر اللہ خان کون تھا۔ ظفر اللہ خان کا مذہبی طور پر احمدیہ جماعت سے تعلق تھا۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ وہ جماعت احمدیہ کے اہم عہدوں پر فیض رہا۔ جب اس کا اسلام مخالف پروپیگنڈے کا بھانڈا پھوٹا تو سب سے پہلے تو اس کو استعفیٰ دینا پڑا، پھر اس کو ایک لمبا عرصہ نیدرلینڈ، برطانیہ میں رہائش پذیر ہونا پڑا۔ اس کے بعد پھر پاکستان واپس آیا اور لاہور میں رہنے لگا، جہاں 1 ستمبر 1985 کو وفات پا گیا۔ اس کی تدفین احمدیہ جماعت کے مرکز مربوہ میں واقع بہشتی مقبرہ میں ہوئی۔ ناظرین کرام، مرزا نے سر ظفر اللہ خان کو 2 کام سونپے تھے۔ وہ کیا تھے؟ ان میں سے ایک کام تو یہ تھا کہ مرزائی افسروں کا تحفظ کرے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ وزارت خارجہ میں مرزائی افسروں کی بھرتی کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی سفارت خانوں میں قادیانی عہدیداروں کی بھرمار ہو گئی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں میں نہ صرف اپنی تبلیغ کو پروموٹ کیا، بلکہ بعض عرب ملکوں میں اپنے خفیہ اہلکار بھی متعین کیے جو عالمی سامراج کی ہدایات پر کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ چودھری ظفر اللہ خان کا یہ کام بھی تھا کہ کابینہ کے اندرونی راز اور بعض اہم سرکاری فیصلے مرزا بشیر الدین تک پہنچانا تھا۔ غرض قیام پاکستان کے 2 سال تک حکومت کے مختلف شعبوں میں مرزائی داخل ہوتے رہے، حتیٰ کہ بنیادی اداروں میں انہیں رسوخ حاصل ہو گیا اور خارجہ کے محکموں میں ان کی جڑیں خاصی گہری ہو گئی۔ یہ سب کچھ محض تبلیغ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ قادیانی ریاست قائم کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ تھا۔ حضرین کرام، جہاں ربوہ قائم ہے وہاں کا انتظام ایک ریاست کے نظام کے مشابہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربوہ میں اتنا اسلحہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی اتنا اسلحہ نہیں ہوگا۔ ہر مرزائی کے لیے مسلح ہونا احکام خلافت کی رو سے لازم ہے۔ جب تک قائد اعظم زندہ رہے یہ دونوں مرزائیوں کے پلندے چوکنے رہے۔ خان لیاقت علی خان کی شہادت تک انہوں نے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، لیکن جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تمام حدود پار کر دی۔ مرزا بشیر الدین نے اپنے خطبات میں اس بات پر زور دینا شروع کیا
کہ ان کے پیروکار تمام اداروں میں بھرتی ہوں۔ اسی سال 1952 میں مرزا بشیر الدین نے خطبہ دیا کہ 1952 کا سال گزرے گا نہیں، دشمنوں پر احمدیت کا رعب غالب آ جائے گا اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آ گریں گے۔ اس سے پہلے مرزا دسمبر 1951 کو بھی اعلان کر چکا تھا کہ وقت آنے والا ہے جب میرے مخالف لوگ مجرموں کی حیثیت میں میرے سامنے پیش ہوں گے، اور 1948 کو یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ منیر انکوائری رپورٹ میں مرزا صاحب کی اس اعلان پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اس تقریر کو نامناسب بلکہ اشتعال انگیز قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، مرزا بشیر الدین کو بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کی خوش فہمی انگریزی افسروں کی وجہ سے ہوئی تھی، سو اس نے اعلان کیا کہ اب صوبہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا، یہ ہماری شکار گاہ ہوگا۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ نہیں چھین سکتی۔ محترم ناظرین کرام، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا اپنے ان ظالمانہ مقاصد میں اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کامیاب ہوتا گیا؟ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ وہ دوسری اسلامی جماعتوں کے حرکت میں نہ آنے سے بالکل مطمئن تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ احرار جیسی جماعت مسلم لیگ سے ٹکراؤ کے باعث کل عدم ہو چکی ہے، دوسرے علماء ان سے ٹکر لینے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور نہ انہیں مسلم لیگ کی آسان لیڈرشپ سے کسی مزاحمت کا خطرہ ہے۔ خود علماء مرزا صاحب کی سیاسی عیاریوں سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کے نزدیک مرزائیت صرف ایک مذہبی مسئلہ تھا اور وہ زیادہ سے زیادہ ختم نبوت کے مسئلے پر بات کرتے تھے۔ جماعت احرار اس صورتحال سے غافل نہ تھے، لیکن قادیانی سیاسی مسلمانوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب تھے کہ ان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ مختلف اسلامی فرقوں کے تنازعات کی پرانی ڈگر ہے، اور یہ تنازعات منبر و محراب کا پرانا ورثہ ہے۔ جماعت احرار کا نام آپ کے ذہنوں میں ضرور کھٹک رہا ہوگا۔ جماعت احرار کیا تھی؟ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ جماعت احرار سیریز میں بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ جماعت احرار اس دور کی ختم نبوت کی جماعت تھی۔ شاہ جی کے نام سے یہ جماعت منسوب تھی۔ ناظرین کرام، ان تمام حالات میں شاہ جی کی حالت یہ تھی کہ اگست 1947 سے لے کر دسمبر 1948 تک شاہ جی خاموش رہے اور کسی جلسے میں شریک نہ ہوئے، لیکن ایک روز جب 1948 کو ایک نجی یعنی ذاتی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک لیفٹیننٹ کرنل شاہ جی کے پاس حاضر ہوا۔ ان میں باتیں ہونے لگیں۔ ان کا مدعا پاکستان کے حالات تھے۔ وہ کرنل صاحب شاہ جی سے کہنے لگے، شاہ جی، فی الواقعہ پاکستان بننے سے پہلے ہم قادیانیت سے متعلق علماء کے تعاقب کو ایک فضول مذہبی جھگڑا سمجھتے تھے۔ آپ لوگ جب قادیانیت کے بارے میں لمبے لمبے وعظ کرتے تو خیال ہوتا کہ یہ وعظ منبر و محراب کی خصوصیت ہے، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد جو حقائق ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ پاکستان 3 صورتحال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو پاکستان موجودہ حیثیت کھو بیٹھے گا اور اس کا کوئی دوسرا نقشہ ہوگا، یا پھر ہندوستان کی طرف کسی نہ کسی شکل میں پلٹ جائے گا، یا پھر اس کی حیثیت ایک مرزائی ریاست کی سی ہوگی۔ الغرض یہ کہ وہ شاہ جی کو میدان میں لانا چاہتے تھے۔ شاہ جی نے یہ باتیں سن کر سرد آہ بھری کہنے لگے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں اور کن سے لڑوں؟ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہمت نہیں رہی۔ ناظرین کرام، 1952 قادیانیوں کا سال تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1953 شاہ جی کا سال تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ختم نبوت کی اس سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں خاص نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔